ورسٹائل مسلمہ۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ جنسی استحصال، حملہ اور ہراسگی خوفناک جرائم ہیں جن کا ارتکاب عام طور پر عورتوں اور چھوٹے بچوں پہ کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ظلم سے معاملہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ مظلوم کے ساتھ ایک کلنک جوڑ دیا جاتا ہے۔ رین کے مطابق ہر 98 سیکنڈ میں ایک امریکی پہ جنسی حملہ ہوتا ہے۔ 6 میں سے ایک عورت ریپ یا ریپ کی کوشش سے سامنا کر چکی ہوتی ہے اور زیادتی کا شکار 90% عورتیں ہی بنتی ہیں۔ جنسی استحصال کا یہ کینسر جتنا عیسائیوں کی اکثریت والے امریکہ میں پایا جاتا ہے، اتنا ہی مسلمانوں کی اکثریت والے پاکستان، ہندوؤں کی اکثریت والے بھارت اور کسی خدا کو نہ ماننے والے چین میں بھی پایا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد دنیا کے ہر حصے میں جنسی ہراسگی اور تشدد کو ختم کرنے کی ہماری ذمہ داری میں بری طرح فیل ہو رہے ہیں۔ ویسے تو اسلام مرد اور عورت دونوں کو باحیا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم یہ جان لیں کہ ایک عورت کے کپڑے، ازواجی حیثیت، عمر اور خوبصورتی اس کی اس تکلیف یا زیادتی کی وجہ نہیں جو گھٹیا مرد کرتے ہیں۔ کوئی بھی عورت ریپ کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ انڈیا میں ایک 8 ماہ کی بچی کے ساتھ اس کے 28 سال کے شادی شدہ کزن بھائی نے زیادتی کی، تو اس بچی نے کیا پہن کر اس کو بہکایا ہوگا، یا زینب نے کیا پہن رکھا تھا؟ دوستو، ریپ نفرت اور ظلم سے نکلنے والا جرم ہے۔ لوگ ان عورتوں یا بچوں سے زیادتی نہیں کرتے جو انہیں خوبصورت لگتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک انسان کو ذلیل و رسوا کر سکیں۔ مگر ہمارا معاشرہ ہمیشہ عورت پہ انگلی اٹھاتا ہے، اسے الزام دیتا ہے کہ اس نے کیا پہن رکھا تھا یا اس نے غلط اشارے دیے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی عورت اپنا ریپ کروانے کے اشارے دے گی؟ اس کے ساتھ ہی میں اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ عورت کا لباس اس کی شخصیت کو بیان کرتا ہے، نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ ہر جگہ۔ اس لیے اللہ نے باحیا لباس پہننے کے سخت احکامات دیے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہوئی ایک ریسرچ نے ثابت کیا کہ مرد بکنی پہننے والی خواتین کو صرف جنسی کھلونے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ مرد بے پردہ خواتین کو نہ صرف خود ذلیل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس لڑکی نے مردوں کو رجھانے کے لیے ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں یا وہ ریپ کی مستحق ہے۔ میں حیران ہوں کہ ان کو کس نے یہ فریضہ دیا کہ وہ عورت کے لباس کے متعلق فیصلے کریں۔ آئیں اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں ایک خاتون جنہیں نہایت حسین بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس کوئی دینی مسئلہ لے کر آئیں۔ حضور کے صحابہ الفضل اس عورت کو گھورنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس عورت کو ڈانٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے الفضل کا چہرہ دوسری طرف گھما دیا کہ وہ اس عورت کو نہ گھوریں۔ میں یہ حدیث بیان کر کے عورتوں کو شے نہیں دے رہی کہ آپ جو مرضی پہنیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ مردوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، وہ ہراسگی کے معاملات کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں، چاہے وہ صرف گھورنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے مردوں کو یہ بتائیں کہ اللہ نے تمہیں نظر نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، چاہے عورت نے جو بھی پہنا ہو۔ آپ میری دوسری ویڈیوز اسلامی حجاب اور حیا کے متعلق دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جارحیت کے واقعات تب زیادہ ہوتے ہیں جب کوئی عورت تنہا سفر کر رہی ہو، اور زیادہ تر ریپ کرنے والے مظلوم کے قریبی ہوتے ہیں، جیسے دوست یا بوائے فرینڈز وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عورت کو تنہا سفر کرنے سے منع کرتے ہیں، اسے باہر جاتے وقت کسی محرم کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ غیر مسلم اس بات کا بتنگڑ بنائیں گے، پر ہم یہاں انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہمارے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ کسی نامحرم مرد اور عورت کا تنہا ہونا جائز نہیں، یا ہاتھ میں لانا جائز نہیں، یا مخالف جنس سے بے تکلفی اختیار کرنا سب منع ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک پریکٹیکل حقیقی مذہب ہے۔ یہ آپ کو کسی ایسی چیز سے منع نہیں کرتا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، یہ صرف غلط چیزوں سے ہی روکتا ہے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اسی کے آگے جواب دہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طارق میں فرمایا، اس دن تمام رازوں کو پرکھا جائے گا اور انسان کو نہ کوئی طاقت ملے گی نہ مددگار۔ پلیز اس میسج کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔